بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ یو آل آر فائن۔ 10th کلاس کی کیمسٹری کی بک میں آج ہم چیپٹر 23 کے تعمیری فکر پر مبنی جو سوالات ہیں ان کا سلوشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہماری شارٹ کوشچن اور لانگ کوشچن ہے وہ اس ویڈیو کا کمپلیٹ ہو چکے ہیں، MCQs بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں۔ اب ہم تعمیری فکر کے جو سوالات ہیں ان کا سلوشن آج اس ویڈیو میں شیئر کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، کہیں سے بھی آپ نے اسکپ نہیں کرنی۔ اگر آپ میرے چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر لیجیے گا۔ تو بڑھتے ہیں ایکسرسائز کی طرف۔ کوشچن نمبر 1 ہے، چینی کی صنعت میں ایتھانول بطور ضمنی پیداوار کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ یعنی چینی کی صنعت میں ایتھانول کو بطور بائی پروڈکٹ کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ تو پیارے بچوں، اس کا بک پہ کوئی ایگزیکٹ آنسر نہیں ہے، آپ کو نوٹ کرنا پڑے گا۔ جلدی سے اپنی نوٹ بک اوپن کر لیجیے اور اس کا آنسر نوٹ کر لیں۔ آنسر میں آپ کو نوٹ کروا دیتی ہوں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو اچھے سے سمجھا بھی دیتی ہوں۔ آنسر ہے ایتھانول شیرے سے بنایا جاتا ہے۔ شیرے میں پانی اور خمیر ڈال دیتے ہیں، خمیر کے اندر موجود چیزیں جو ہوتی ہیں وہ چینی کو ایتھانول میں بدل دیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب نیچے فارمولہ بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ لیفٹ سائڈ پہ سب سے پہلا ہے شیرے کا فارمولہ، ٹھیک ہے؟ یعنی چینی کا فارمولہ۔ چینی اور پانی جب ہم ملاتے ہیں اب مکس کر کے تو پھر اس میں خمیر اور ایتھانول بنتا ہے، اور اس کے بعد کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کا فارمولہ، اور یہ چیزیں ہمارے پاس حاصل ہوتی ہیں۔ لیکن یہ کیسے بنائی جاتی ہیں، کیسے ایتھانول کو حاصل کیا جاتا ہے شوگر جو مل ہوتی ہے اس میں؟ تو بچوں دیکھیں، جب شوگر مل میں گنے سے چینی بنائی جاتی ہے تو چینی کے ساتھ ایک چیز بچ جاتی ہے جسے شیرہ یعنی مولاسس کہتے ہیں۔ یہ شیرہ گاڑھا کالے رنگ کا ہوتا ہے اور اسے ضائع پہلے کر دیتے تھے، لیکن اب سائنسدان کیا کرتے ہیں، اس سے ایتھانول بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایتھانول کیسے حاصل کرتے ہیں؟ شیرے میں پانی ڈال دیتے ہیں تاکہ جو شیرہ ہے وہ پتلا ہو جائے، پھر اس میں خمیر یعنی یسٹ کو ڈالتے ہیں تاکہ وہی خمیر ہے جو عام روٹین میں ہم کچن میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب خمیر کا عمل، اس کی فرمنٹیشن کا عمل کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں، یسٹ کے اندر خاص قسم کے انزائم ہوتے ہیں اور یہ انزائم شیرے میں موجود چینی سکروز کو توڑ کر ایتھانول اور کاربن ڈائی آکسائڈ میں بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس عمل کو فرمنٹیشن کہتے ہیں۔ مطلب کہ جب چینی اور پانی کو ملایا جاتا ہے تو ایتھانول اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایتھانول حاصل ہوتا ہے، اس کے انزائمز، ٹھیک ہے؟ یسٹ کے انزائم ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد گیس بنتی ہے۔ وہ کون سی گیس ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس۔ اب ایتھانول کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے، اس کی ڈسٹیلیشن کیسے کی جاتی ہے؟ یہ جو مکسچر ہوتا ہے نا، بچ جاتا ہے جو مکسچر، اس مکسچر کو گرم کرتے ہیں، پھر ایتھانول جو ہوتا ہے وہ بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے، پھر اسی بھاپ کو ٹھنڈا کر کے دوبارہ ہم مائع میں تبدیل کر لیتے ہیں اور اس عمل کو ڈسٹیلیشن کہتے ہیں، اور اس طرح ہمیں ایتھانول حاصل ہوتا ہے۔ اور پیارے بچوں، یہ آنسر آپ نے کوشچن نمبر 1 کا نوٹ کرنا ہے، یہاں سے یہاں تک، ٹھیک ہے؟ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد ایکسرسائز میں نیکسٹ کوشچن نمبر 2 ہے، فرمنٹیشن کے عمل میں ہم نسبتاً ناخالص الکوہل کیوں حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا آنسر آپ کو بک پر ہی ملے گا، نوٹ کر لیجئے۔ اس کا آنسر آپ نے یہاں سے نوٹ کرنا ہے، چونکہ زیادہ مقدار میں ایتھانول یسٹ کے لیے زہریلا ہوتا ہے، اس لیے جب مرکب میں ایتھانول کی مقدار 15% سے زیادہ ہو جاتی ہے تو یسٹ غیر فعال ہو جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ آپ نے کوشچن نمبر 2 کا آنسر نوٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد ایکسرسائز میں نیکسٹ اور لاسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس، ایتھائل الکوہل کی خصوصیات سے بطور ایندھن استعمال کرنے میں کیسے معاون ہے؟ تو اس کا آنسر بھی آپ کو بک پر ہی ملے گا، نوٹ کر لیں۔ ڈی اسٹوڈنٹس، اس کا آنسر آپ نے یہ جو 3 پوائنٹ ہیں یہ آپ نے کوشچن نمبر 3 کے آنسر میں نوٹ کرنے ہیں، میں آپ کو اچھے سے سمجھا بھی دوں گی، ٹھیک ہے؟ پوائنٹ نمبر 1 ہے کہ الکوہل قابل تجدید یعنی رینیویبل ذرائع سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں بچے کہ جب الکوہل ہمیں گنے، مکئی اور گندم جیسی فصلوں سے ملتا ہے، ان فصلوں کو ہم بار بار اگا بھی سکتے ہیں، اس لیے یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتے، لیکن پٹرول اور ڈیزل جو ہوتے ہیں وہ زمین کے اندر سے نکلتے ہیں اور انہیں ایک دن ختم بھی ہو جانا ہے، اس لیے الکوہل کو ہم رینیویبل کہتے ہیں۔ اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ الکوہلز کے جلنے سے سلفر کے آکسائڈ پیدا نہیں ہوتے جو ماحولیاتی لحاظ سے فوسل فیولز کے مقابلے میں زیادہ ماحول دوست ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، جب ہم پٹرول یا ڈیزل جلاتے ہیں تو دھواں نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں سلفر بھی ہوتا ہے اور یہ سلفر ہوا میں جا کر تیزاب بناتا ہے اور پھر تیزابی بارش ہوتی ہے، اور یہ جو بارش ہوتی ہے وہ درختوں اور عمارتوں کے لیے خطرناک ہوتی ہے۔ لیکن الکوہل جب جلتا ہے تو صاف دھواں نکلتا ہے اور ماحول خراب نہیں ہوتا ہے، اس لیے الکوہل کو ماحول دوست فیول بھی کہتے ہیں۔ اور تھرڈ پوائنٹ ہے کہ الکوہل کی فیول ایفیشنسی جو ہوتی ہے وہ پٹرول اور ڈیزل کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، ایفیشنسی کا مطلب ہے یہاں پہ زیادہ کام کرنا، ٹھیک ہے؟ الکوہل انجن میں بہتر طریقے سے چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم تھوڑی سی الکوہل سے بھی گاڑی اچھی چلا سکتے ہیں اور انجن بھی کم گرم ہوتا ہے، اس لیے سائنسدان کیا کرتے ہیں، سائنسدان اب گاڑیوں میں پٹرول کے ساتھ الکوہل ملا کر استعمال کرتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ان تینوں پوائنٹس کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور یہ آپ نے
تینوں پوائنٹ جو ہے کوسچن نمبر 3 کے آنسر میں نوٹ کرنے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ڈیئر اسٹوڈنٹس ہمارے جو کوسچن تھے ایکسرسائز کے تعمیری فکر کے وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا, زیادہ سے زیادہ لائک بھی کیجیے گا, اور میرے چینل ٹیچر شہزادی کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.